لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتاب المبين وأصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتیلا. صلوات پڑھیں. عزیزان محترم، شہدائے کربلا کمیٹی کے اس خبصے کی چوتھی مجلس آپ کی خدمت میں چوتھے مرحلے کی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. کل تک میں گفتگو یہاں تک لے آیا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو بہتر سے بہتر اور زیادہ سے زیادہ تعلیم کی طرف مجبور کریں، زور دیں. اور ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے اطراف و جوانب کے بچوں پر نگاہ رکھیں کہ وہ وقت کہیں ضائع تو نہیں کر رہے ہیں. اور یہیں سے اس پیغام کی طرف جو ہمارے موضوع کا تھا، میں نے مراجعت کی تھی کہ جس طرح ہمیں بچوں کی تعلیم پر نگاہ رکھنی چاہیے، پروردگار عالم نے ایک کورس کی کتاب ہمارے لیے بھی نازل کی ہے. اس کے 2 سوروں پر کب تک زندگی گزاریں گے، ہم کب تک بچے بنے رہیں گے. یہ 114 سوروں کا جو کورس ہے، اس میں سے ہم نے کتنے اسباق یاد کیے ہیں. ایک سورہ کوثر، ایک سورہ توحید اور ایک انا انزلنا، اور 70 سال گزار دیے. پھر آج سے گزارش کر رہا ہوں کہ عام پارہ جسے کہتے ہیں 30واں پارہ اپنے مسلح میں ہم رکھیں اور 2 منٹ روزانہ دے کے کچھ سورہ اور یاد کر لیں. میں نے یہ بھی آپ کی خدمت میں باعث و انکسار عرض کیا تھا کہ جماعت میں پڑھے جانے والے سورے کی اپنی بنیادیں جماعت کی ہوتی ہیں اور جماعت کی احتیاط الگ ہے. عالم بہتر سمجھتا ہے کہ ہمیں اس وقت کی نماز کے سورے سے تمام کر لینی چاہیے، لیکن اس سے ہٹ کے اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنی ضرورتوں کے اعتبار سے سورت کا انتخاب کریں. ہمیں اگر تنگی رزق ہو رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ سورہ القاریہ پڑھیں.
اور اسے نماز میں بھی لے آئیں. گھر پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی سورہ القاریہ کی تلاوت کریں. قرآن مجید کا 101واں سورہ ہے، 101ویں نمبر پر درج ہے. اب نماز فجر میں نے کوثر سے شروع کی کیونکہ سارا دن پڑا تھا، ہمیں اس سے بہت زیادہ برکت چاہیے تھی، لہٰذا ہم نے سورہ کوثر پڑھی. اس لیے یہ سورہ نہیں پڑھا جو چھوٹا ہے جلدی تمام ہو جائے گا، نیتیں بدل لیجئے. اس لیے سورہ کوثر کی تلاوت کیجئے کہ پروردگار عالم نے اس میں ذکر مصطفیٰ اور ذکر زہرا کیا. دیکھیں میں اپنے موضوع پر ہی ہوں، اذکار نماز اور اہل بیت. یہ سورہ ذکر مصطفیٰ اور ذکر زہرا کا سورہ ہے، اور جب ہم ذکر مصطفیٰ اور ذکر زہرا کے حوالے سے صبح کی نماز میں سورہ کوثر پڑھیں تو ذہن میں یہ نیت رکھے پالنے والے، تو نے اپنے حبیب کو الکوثر دیا ہے، یعنی کثیر سے کثیر تک فضائل، مناقب، عزت، عظمت پالنے والے، اس کی برکت سے ہمیں بھی کچھ کثیر عطا ہو جائے. اس طرح صبح کی نماز میں سورہ کوثر شامل کیجئے اس نیت سے. آدھا دن گزر گیا، پتہ نہیں رزق میں کتنی وسعت آئی تو نماز ظہر میں القاریہ کی تلاوت کر لیجئے. پالنے والے بقیہ دن باقی ہے، اس میں ہمارے لیے مزید وسعت رزق فراہم کر دے. سورہ القاریہ کی الگ سے بھی تلاوت کریں. نماز عصر پڑھ رہے ہوں تو بہترین کربلائی سورہ اور کردار کا آئینہ ہے سورہ والعصر، جو کربلائی سورہ بھی ہے اور ہمارے کردار کا آئینہ بھی اس میں نظر آتا ہے. عصر میں سورہ والعصر پڑھ لے. بڑی عظمتوں کا سورہ ہے سورہ قدر. مغرب میں سورہ قدر پڑھ لے. دیکھیں یہ ایک ایک جملے میں جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ ایک ایک مجلس میں بھی کہی جائے تو پوری نہیں ہوگی، مگر ظاہر ہے کہ میرے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہات مبذول کرا کے اور آج بچوں کی فرمائش سے بھی اپنے موضوع سے مربوط ہو کے گزر جاؤں. موضوع سے ہٹنا میرا مزاج نہیں ہے اور بغیر موضوع گفتگو کرنا میری عادت نہیں ہے. عزیزان محترم، سورہ قدر جسے سورہ انا انزلنا بھی کہتے ہیں، بہترین سورہ ہے. اگر آپ اس کی تلاوت نماز مغرب میں کریں، عموماً کی بھی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ سورہ امام زمانہ کا سورہ ہے. نماز عشاء پڑھ رہے ہوں تو اس میں سورہ نصر کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح. سورہ نصر کی تلاوت کریں، اس لیے کہ ایک دن ہم نے گزار دیا، اب ایک رات باقی ہے اور پھر کل صبح ہونے والی ہے. پروردگار عالم سے نصرت طلب کر لیں تاکہ آئندہ جب صبح ہو تو شب میں نصرت طلب کی، صبح میں کثرت کی دعا کر کے زندگی شروع کریں. پروردگار عالم کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، فتح ہمارے ساتھ ہوگی اور یقیناً ہماری زندگی مزید کامیابی اور کامرانی کی طرف بڑھے گی. سارا دن ہم نے گزار دیا، جانے کس کس طرح سے ہم نے زندگی گزاری، کہاں بیٹھے، کہاں اٹھے، کیا کھایا، کیا پیا، کیا صحیح تھا، کیا غلط تھا، کیا مکروہ تھا، کیا مباح تھا. شیعان علی حرام تو کھاتے ہی نہیں، اس لیے احتیاط سے میں بات کہہ رہا ہوں کہ کیا مباح تھا، کیا مکروہ تھا، کہاں مجھ سے غیبت تو کہیں نہیں ہو گئی، کہیں کسی کے بارے میں کوئی اشارہ اور کنایہ تو نہیں ہو گیا. دن گزر گیا. مولا متقیان نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب رات ہو جائے اور بستر پہ جاؤ تو بستر پر جانے سے پہلے یا سونے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرو. اپنے نفس کا، گھبرا تو نہیں گئے، اپنے نفس کا محاسبہ کرو اور یہ دیکھو تم سے اچھائیاں کیا سرزد ہوئی ہیں، تم سے کمیاں کیا سرزد ہوئی ہیں. پھر میں برائی نہیں کہہ رہا ہوں،
میری لفظوں کی احتیاط کو ذرا محفوظ رکھا کیجیے. ہم سے کیا کمیاں سرزد ہوئی ہیں، کیا اچھائیاں سرزد ہوئی ہیں. اگر اچھائیاں سرزد ہوئی ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے ہمیں اچھائی کے لیے منتخب کر لیا. چاہتا تو یہ اچھائی وہ دوسرے سے بھی لے سکتا تھا. اس کا شکر ادا کرو. اور اگر کوئی لفظش اور کوئی کمی سرزد ہوئی ہے تو بہت جلدی کرو اس کی بارگاہ میں استغفار کرنے کے لیے. بہت جلدی کرو اس کی بارگاہ میں استغفار کرنے کے لیے، تاکہ تم نے دن گزار دیا استغفار کرو، کیونکہ اب تم نیند کی آغوش میں جانے والے ہو. سو جانے کے بعد اٹھانے والا وہی ہے. سو جانے کے بعد اٹھانے والا وہی ہے. اور جب تم اب اٹھو تو استغفار کے بعد سو رہے ہو اٹھو تو پاک و پاکیزہ اٹھو. ایک صلوات پڑھے محمد تو نماز عشاء میں سورہ نصر اس لیے بھی پڑھ لیا کرو کہ اس کی آخری آیت تمہاری توبہ کے لیے ہے. ارشاد ہوتا ہے فسبح بحمد ربک فاستغفر انہ کان توابا. اس کی تسبیح کرو، اس کی حمد کرو اور اس کی بارگاہ میں استغفار پیش کرو، اس لیے کہ وہ سب سے بڑا توبہ کو قبول کرنے والا ہے. تو سورہ نصر شاہ میں اس لیے بھی پڑھو کہ اب عشاء کی نماز پڑھ لی ہے، اب تمہیں سونا ہے تو اس کی بارگاہ میں استغفار پیش کر کے سو. پھر صلوات پڑھ لے کم سے کم یہ 5 سورے تو ہوں جو 5 نمازوں میں پڑھو. دوسری رکعت میں تو سورہ توحید تم نے طے ہی کر لی ہے. ایسا نہیں ہے کہ سورہ توحید یوں ہی طے ہو گئی ہے. بڑی عظمتوں والا سورہ ہے. ایک جملہ صاحبان قدر کے صرف حوالے کرتے ہیں. سورہ توحید میں پروردگار عالم کی معرفت کے سارے رموز پوشیدہ ہیں. اس کے تعارف کا بہترین سورہ ہے. دوسری رکعت میں سورہ توحید اس لیے بھی پہلی مجلس آپ کے ذہن میں ہے نا کہ ہم سورہ حمد کے ذریعہ اس کی بارگاہ میں انتہائی قربت حاصل کر لیتے ہیں. دوسری رکعت میں سورہ توحید اس لیے بھی پڑھی جاتی ہے کہ یہ سورہ ختم کرتے ہی ہم اس کے آگے دعائے قنوت میں مطالبہ پیش کرتے ہیں. پالنے والے ہمیں بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے اور تمام مومنین کو بخش دے قیامت کے دن. تو اس کی معرفت، اس کی بارگاہ میں ہم سورہ توحید کے ذریعہ پیش کر کے پھر ہاتھوں کو پھیلا کے اس کی بارگاہ میں مطالبہ کرتے ہیں. تو مطالبہ کرنے کے لیے بہت تھک کے سن رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے، یا یہ کہ ٹیپ کر رہے ہیں. اگر ٹیپ کر رہے ہیں ذہن میں تو بہت اچھا ہے. گھبرا کے سن رہے ہیں تو بتا دیجئے ہم آگے بڑھ جائیں گے. دوسری رکعت میں سورہ توحید یوں بھی پڑھی جاتی ہے. سورہ توحید دوسری رکعت میں پڑھنا سنت رسول میں شامل تھا، اس لیے بھی پڑھی جاتی ہے کیونکہ ہم نے سورہ توحید کے ذریعہ اس کی بارگاہ میں اس کے لفظوں میں بتائے ہوئی معرفت کا اعتراف کیا ہے. ماننے والے میں یقین رکھتا ہوں تو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، لم یلد ولم یولد بھی ہے اور ولم یکن لہ کفوا احد بھی ہے. ماننے والے تو صمد ہے پر بے مثال ہے، تیرا کوئی ہمسر نہیں ہے. ہم تیری بارگاہ میں تیری معرفت کا اعتراف کرتے ہیں اور عزت و انکساری سے تیری بارگاہ میں اب ہاتھ پھیلا کے دعا کر رہے ہیں. بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں کہ اگر کسی عالم دین نے کوئی دعائے قنوت لمبی والی پڑھتی تو قیام میں لوگ پیر اٹھانے اور رکھنے لگتے ہیں. اور پھر بعد میں تبصرہ ہوتا ہے مولانا شاید یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہمیں نئی نئی دعائیں قنوت آتی ہیں.
دیکھیے میں نے عرض کیا تھا ایک جملہ کہ میں زمینی حقائق پر گفتگو کرتا ہوں، خیالی جملے کبھی نہیں پڑھتا۔ ایک سلوات پڑھ لیں محمد والے۔ یہ صرف تبصرہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اس راز سے واقف نہیں ہیں۔ اگر وہی بات اردو میں کہی جا رہی ہوتی تو یقیناً ہم سوچنے پہ مجبور ہوتے کہ عالم دین نے ہمارے لیے اللہ سے کیا کیا مانگ لیا، لیکن چونکہ ہماری مانوس زبان میں نہیں ہوتی وہ دعا، اور زبان مانوس نہیں ہوتی اور ہم مانوس ہونا بھی نہیں چاہتے، اس لیے ہم گھبرا جاتے ہیں۔ دعائے قنوت میں بھی انتخاب کیا کیجیے، صبح میں کیا مانگیں، ظہر میں کیا مانگیں، عصر میں کیا مانگیں۔ عزیزو، ایک چالاک کلرک، ایک چالاک کلرک، ذہین سمجھدار کلرک، کلرک تو سمجھتے ہیں نا، کرانی کلرک، آفس کا کام کرنے والا، جب اپنے افسر کے پاس جاتا ہے تو اس کے چشم و ابرو پر نگاہ رکھتا۔ آفس میں داخل ہوا، داخل ہونے کے بعد اس نے فائل رکھی، صاحب کا موڈ اچھا تھا، کہنے لگے بھائی ذرا میں تھک وک کے آیا ہوں، ایک کام کرو ایک کپ چائے میرے لیے بول دو۔ اچھا صاحب، وہ نکلنے لگا، صاحب نے کہا ایسا کرو 2 کپ چائے بول دینا، ایک تم پی لو ایک ہم پی لیں۔ موبائل بجنا کوئی عیب نہیں ہے۔ ایک عالم دین مجلس پڑھنے لگے تو انہوں نے، بہت بڑے عالم دین مجلس پڑھنے لگے، منبر پر جاتے ہی انہوں نے کہا آپ حضرات اپنا موبائل سوئچ آف یا رنگ آف کر لیں۔ خطبہ پڑھا اور خطبہ پڑھنے کے بعد جیسے ہی مجلس شروع کی خود انہی کا موبائل بجنے لگا۔ اس واقعے سے ہم نے یہ عبرت حاصل کی کہ کبھی موبائل بند کرنے کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ حالانکہ اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا، ابھی تک ایسی چوک ہم سے نہیں ہوئی، لیکن انسان ہی ہے، چوک ہو سکتی ہے۔ کوئی حرج نہیں، ہماری بات ضائع نہیں ہونی چاہیے، مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ میں پھر اپنا جملہ آپ کے حوالے کروں تو صاحب نے کلرک سے کہا ذرا ایک کپ چائے لے لینا۔ میرے بچوں، میرے نوجوانوں، جہاں گھبرا جانا مجھے بتا دینا، کھل کے بتا دینا کہ آپ آگے بڑھ جائیے، میں بات کو آگے بڑھا دوں گا۔ اگر بات پہنچ رہی ہو، فائدے کی ہو تو سنتے چلے جانا۔ سامنے کبھی ایک کپ چائے لے آنا۔ جب جانے لگا وہ کلرک، اچھا کام کرو 2 کپ چائے لے لو، تم بھی پی لینا۔ کلرک نے سمجھ لیا موڈ اچھا ہے صاحب کا، چائے لی اس نے، لا کے ایک ٹیبل پر رکھا، ایک اپنے لیے لے لی اور بیٹھ کر کے ایک کرسی پر ذرا منہ گھما کر کے پینے لگا۔ ذرا منہ بنا لیا، موقع دیکھ کے صاحب نے کہا کیا بات ہے بھائی، چائے تمہیں میں پلا رہا ہوں، بڑا منہ بنائے ہوئے ہو۔ کہا صاحب کیا کریں، بچہ میرا نوجوان ہو گیا، کہیں کام نہیں لگا، اس لیے بڑا ٹینشن رہتا ہے۔ اچھا تمہارے بچے نے کیا کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ جان رہا ہے کہ صاحب فائل نہیں چیک کریں گے فرصت میں، اور فرصت کا فائدہ ہمیں اٹھانا چاہیے۔ چائے پی رہے دونوں، فرصت کا فائدہ کچھ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں صاحب، اب میں بچہ نوجوان ہو گیا ہے، ٹینشن رہنے لگا ہے، ابھی تک اسے کوئی ملازمت نوکری، اچھا کیا کرتا ہے، کیا کیا اس نے؟ کچھ نہیں صاحب، اس نے گریجویٹ کر لیا ہے، کئی جگہ اپلائی کیا، کہیں نوکری نہیں لگی۔ اچھا اس لیے تم بڑے پریشان رہتے، اچھا گھبراؤ نہیں، ایک کام کرنا، اس کی سی وی یعنی اس نے کیا 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 ہے اس کا بایو ڈاٹا ہمیں دینا، دیکھیں گے کہیں ہوگا تو اسے ایک ہاؤس پر رکھ لیں گے۔ کام بن گیا، چائے ختم کی، شکریہ ادا کیا، فائل لیا، چلا آیا۔ ایک کلرک بھی اتنا جانتا ہے کہ جب صاحب کا موڈ اچھا ہو تو اپنی بات کہہ دینی چاہیے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، سورہ توحید کہنی ہے، اور قنوت پڑھنے کا سلیقہ کیوں نہیں آتا کہ ہمیں اس سے کیا مانگ لینا چاہیے؟ صلوات پڑھیں۔
آپ کو آپ کے امام نے دیا ہے، دنیا کے کسی بھی نظریے کے پاس یہ قیمتی دولت نہیں ہے۔ وہ صحیفہ جسے صحیفہ سجادیہ کہتے ہیں، وہ عظیم کتاب جسے نہج البلاغہ کے بعد عظمت حاصل ہے، وہ عظیم الشان کتاب جسے زبور آل محمد کا نام دیا گیا ہے، اس میں اللہ سے باتیں کرنے کے لیے، دعائیں کرنے کے لیے، ذکر قنوت کے لیے بڑے سرمائے موجود ہیں۔ ہم کب تک بے خبر رہیں گے؟ ہمیں ہمارے لیے امام نے دیا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس سے لفظ منتخب کریں اور اس کی بارگاہ میں پیش کریں، اپنی نمازوں کو اس طرح پیش کریں، اس طرح پڑھیں کہ اظہار بندگی بھی ہو جائے، لذت عبادت بھی ہو اور کام بھی بن جائے۔ ایک صلوات پڑھیں۔ تو ایک مل جل کے صلوات پڑھیے، پھر گفتگو آگے بڑھائیں۔ عزیزان محترم، کل میں نے گفتگو جہاں تک پہنچائی تھی اسی سے ایک مرحلہ ایک قدم آگے بڑھ رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو ایک لفظ سے تسکین دے دی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ میرے حبیب، ہم نے آپ کو الکوثر دیا، کثیر نہیں، کوثر، کوثر بھی نہیں، الکوثر عطا کیا، جس کی مصداق معصوم عالم، اور نبی کی خوشی کا اس دن ٹھکانہ نہیں رہا جس دن آغوش زہرا میں حسن مجتبی آئے، جس دن امام حسن علیہ السلام تشریف لے آئے، اس دن سرکار ختمی مرتبت کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا، گویا آغوش میں حسن کو لے کے پیار کر رہے ہیں اور زمانے کو مخاطب کر رہے ہیں، اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے ابتر کہنے والوں، میری نسل جاری ہو گئی، تم ابتر تھے، ابتر رہو گے۔ سلام پڑھے جا۔ یہ فرزند ہیں جنہیں سبط رسول کہا جاتا ہے، سبط رسول۔ دیکھیں بچے نے مجھ سے جو فرمائش کی ہے، میں موضوع کے اندر رہ کے ہی وہ حصے صرف پیش کروں گا جو ہمارے موضوع سے ہمیں منحرف نہ کرے، اس کی خواہش بھی پوری ہو جائے، میں اپنی عادت سے ہٹوں بھی نہیں۔ جس گفتگو کی طرف اس نے مجھے متوجہ کرایا ہے، یہ پورا میرا عشرہ ادارے منہاج الصالحین نے 3 برس پہلے چھاپ دیا ہے۔ چونکہ وہ کتاب چھپ چکی ہے لہذا یوں بھی اسے ہم بہت کم پڑھتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ آپ نہیں اس سے آگاہ ہیں، یہاں تک وہ کتاب نہیں آئی ہے، میں جانتا ہوں، اس لیے میں اس کی خواہش اور بھی پوری کر دے رہا ہوں۔ تو میں گزارش کر رہا تھا عزیزو کہ امام فرزند رسول کہلاتے ہیں۔ آپ زیارتیں اٹھائیے، چاہے امام حسن کی زیارت اٹھائیے، چاہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت اٹھائیے، ہر زیارت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ السلام علیکہ یبنا رسول اللہ، سلام ہو آپ پر اے رسول کے بیٹے۔ یہ بیٹے کہاں ہے رسول کے؟ کسی ایک زیارت میں بھی مجھے دکھائیے کہ زیارت شروع ہوتی ہو السلام علیکہ یبنا امیر المومنین، کوئی ایک زیارت نہیں ملے گی۔ یبنا نبی اللہ،
یبنا رسول اللہ سے زیارت شروع ہوتی ہے، اور جب ہم ان کی ابنیت اور فرزندی کا اظہار کر لیتے ہیں تب کہیں زیارت میں کہتے ہیں یبنا امیر المومنین۔ توجہ ہے، یعنی پہلے ہم انہیں رسول کا بیٹا کہتے ہیں۔ کیوں رسول کا بیٹا کہتے ہیں؟ وہ تو رسول کے نواسے ہیں، اور نواسے کے لیے لفظ ابن نہیں آتا۔ تو یہ معاملہ کیا تھا کہ تمام زیارتوں میں فرزند رسول کہلاتے ہیں، پورا مدینہ سبط رسول پکارنے لگا تھا، فرزند رسول پکارنے لگا تھا۔ معاملہ یہ ہے عزیزوں کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو ایک حکم دیا، بڑی توجہ۔ حکم کیا تھا؟ نصارائے نجران رسول کے پاس آئے، اور آنے کے بعد ان سے بحث و مباحثہ شروع کیا۔ بحث کیا تھی؟ بحث اتنی تھی، بڑی توجہ چاہتا ہوں اور بہت بیدار ہو جب سننا شروع کر دیجئے۔ بحث یہ تھی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے آپ جس اللہ کو مانتے ہیں اس اللہ کو ہم بھی مانتے ہیں، آپ جناب عیسیٰ کو مانتے ہیں، رسول نے کہا مانتے ہیں، وہ اللہ کے بندے تھے، کہا انہیں ہم بھی مانتے ہیں، پھر ہم آپ کی بات کیوں مانیں؟ ہم تو آپ سے پہلے سے مانتے ہیں۔ بات پہنچ رہا؟ رسول نے کہا ایک فرق ہے، ہم اللہ کا بندہ مانتے ہیں، تم اللہ کا بیٹا مانتے ہو۔ اور وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے۔ کبھی وہ اللہ کے بیٹے کیوں نہیں تھے؟ اس لیے کہ ان کی ولادت آپ قانون فطرت سے الگ ہے۔ اب لفظ آپ پہچانیے گا، اس لیے وہ